السلام علیکم۔ شہنشاہ خان زندگی کے مدارج طے کر رہا تھا۔ ایک وحشی باپ کا بیٹا، ایک ایسے شخص کی اولاد جس نے رحم و انصاف کا نام نہیں سیکھا تھا، لیکن اس شخص کے بیٹے نے ایک اور وحشی خاندان کو انسان بنا دیا تھا۔ شوگان نے بدلے ہوئے نام سے کاروبار کا آغاز کر لیا تھا اور اس میں اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس کا کاروبار چمک اٹھا تھا۔ شوگان کا ماضی کیا تھا یہ منظر عام پر نہیں آ سکا تھا، اور شاید اب تو شوگان خود اپنا ماضی بھول گیا تھا۔ سپازیا کیسے اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی یہ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ جو جزیرہ اس نے آباد کیا تھا وہ اس کا بے تاج بادشاہ تھا، اور یہی نہیں بلکہ سمندروں میں اس کے جہاز موت کے نمائندے تصور کیے جاتے تھے۔ اس کے خلاف بہت سی مہمات بھیجی گئی تھیں، لیکن بڑے بڑے سورما اس بحری قزاق کو زیر کرنے میں ناکام رہے تھے۔ لاتعداد بحری جہاز اپنی بدقسمتی کا شکار ہو کر اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ قتل و غارت گری کے سوا اس کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر دل میں ایک تھوڑا سا گداز اس وقت پیدا ہوا جب اس کا بیٹا وستونیا اسے داغِ مفارقت دے گیا۔ پتہ نہیں کسی دل جلے کی بد دعا تھی یا پھر حالات کی گردش کہ شوگان کو زندگی میں پہلی بار سزا ملی، اور اس سزا نے کچھ عرصے اس پر اثر کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہی جذبے بیدار ہو گئے۔ سپازیا کو بھی کبھی یہ ہوش نہ آیا تھا کہ وہ شوہر کو ان راستوں سے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ چنانچہ شوگان اپنے معمولات میں مصروف رہا۔ پھر انہوں نے پہاڑوں میں اس لڑکے کو دیکھا جس نے ان کے دل پر کچھ اس طرح اثر کیا کہ انہیں اپنا وستونیا یاد آ گیا، اور اس کے بعد اس لڑکے کا حصول ان کا مقصد بن گیا۔ بے شک ایک بچے کو اغوا کر کے شوگان نے اسے اپنی اولاد کا درجہ دینا چاہا تھا، لیکن اس بات کا خدشہ اسے تھا کہ لڑکا اپنی یہ حیثیت قبول نہیں کرے گا اور انہیں اس کی محبتوں کے حصول میں ناکامی ہوگی۔ سپازیا کا دل بھی دھڑکتا تھا، لیکن جزیرے پر آنے کے بعد جس طرح شہنشاہ نے ان کی اپنائیت کو قبول کر لیا اور اپنا نام وستونیا تسلیم کر لیا، وہ ان کے لیے ایک انوکھی سی بات تھی۔ بیٹے کی محبت پائی تو دل میں گداز ہی گداز اتر آیا۔ بے شک شفاق شوگان انسانی زندگی کو کوئی وقت نہیں دیتا تھا، لیکن یہ اس کی فطرت تھی، اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وحشی لوگ بہت کم بدلتے ہیں، بربریت انسان کی جبلت میں ہوتی ہے، وہ مشکل ہی سے نرم خو اور نیک بنتا ہے۔ شوگان اور سپازیا کے لیے نیا وستونیا بے شک اہمیت رکھتا تھا، لیکن وہ اس طرح ان کی ذات پر مسلط ہو جائے گا خود انہوں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر وستونیا نے اس طرح ان پر قابو پایا کہ وہ اس کے ہاتھوں بے بس ہو گئے، اور اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے شوگان نے اپنا برسوں پرانا کاروبار ترک کر دیا۔ شہر میں آنے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلطی نہیں کی۔ زندگی کا یہ نیا رخ تو بہت حسین ہے۔ اس وقت جب وستونیا اس سے دور ہو گیا تھا تو اس نے سوچا تھا کہ دولت کے انبار لگا کر کیا کرے گا، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا کوئی ذریعہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں کی خواہش پر وہ ایک بار پھر سمندر کی دنیا میں آ گیا، لیکن اب تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کافی وقت ضائع کیا ہے۔ یہ پرسکون زندگی اس ہنگامہ خیز زندگی سے کہیں بہتر ہے، یا پھر یہ عمر کی بات بھی ہوتی ہے۔ عمر اپنے ہر دور میں نئے تقاضوں کی حامل ہوتی ہے۔ بہرحال شوگان کو اس کی زندگی کا مقصد مل گیا تھا، اور وستونیا یا شہنشاہ شہزادوں کی مانند زندگی بسر کر رہا تھا۔ تعلیمی معاملات میں بھی اس نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا ثبوت دیا تھا۔ وہ بے انتہا ذہین اور محنتی تھا۔ اس کی یادداشت بھی شاندار اور قابل رشک تھی۔ اسکول میں وستونیا کی کارکردگی بہترین رہی تھی، اور اب وستونیا کالج میں تھا۔ دراز قد اور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ دنیا کی حسین ترین دوشیزہ بھی اسے پانے کی تمنا کر سکتی تھی۔ وہ تنومند اور چوڑے شانوں کا مالک تھا۔ اس کے نقوش بہت جاذب نگاہ تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور جھیل جیسی گہرائیاں رکھنے والی تھیں۔ سنہرے بال اس کی پیشانی پر جھولتے تو دیکھنے والوں کی آنکھیں ان پر سے ہٹ نہ پاتیں۔ گو ابھی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن پہاڑی جوان پہاڑوں ہی کی طرح ابل رہا تھا۔ اس کے جسم پر اب جدید تراش کے لباس نظر آنے لگے تھے۔ کالج میں داخل ہوتا تو ایک شاندار لمبی کار میں، اور دیکھنے والے بہت عرصے تک اسے ایک پراسرار حیثیت سے دیکھتے رہے تھے۔ شوگان نے اپنا بدلا ہوا نام بخت جلال رکھا تھا، لیکن وستونیا کا نام بدلنے کا وہ تصور ہی نہیں کر سکا تھا۔ اگر وستونیا کا نام بھی بدل دیا جاتا تو اس کے دل سے اپنے بیٹے کا تصور چلا جاتا۔
چنانچہ شہنشاہ کو وستونیا ہی کے نام سے متعارف کرایا گیا تھا۔ کالج میں اپنی طبیعت کے باعث اسے منفرد حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ ابھی حسن و عشق اور نوجوانوں کی مخصوص شوخیوں سے بہت دور تھا۔ یہ سب باتیں اس کی طبیعت کے متضاد تھیں۔ اس نے تو زندگی کے چند ہی رخ دیکھے تھے اور اب بھی بعض جگہ سے بالکل اجنبی اجنبی نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس کا یہ اجنبی پن ہی اس کی شخصیت کی دلکشی بن گیا۔ اول تو کسی سے گفتگو نہ ہوتی، اور اگر کوئی خود اس کی جانب متوجہ ہوتا تو وہ ایسا بھٹکا بھٹکا محسوس ہوتا کہ دیکھنے والے کو اس کی شخصیت میں ایک انوکھا پن نظر آتا۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ یہ سب کچھ اس ماحول سے ناواقفیت کا نتیجہ تھا۔ غرض یہ کہ کالج میں داخل ہونے کے بعد وہ بے شمار نگاہوں اور لاتعداد زبانوں کا موضوع بن گیا۔ وہ بے شمار لوگ اس کے بارے میں اکثر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ شوخ و شنگ لڑکیاں، شریر نوجوان، سارے کے سارے جب اس کے سامنے آتے تو نہ جانے کیوں اپنے آپ کو ہلکا ہلکا محسوس کرتے تھے۔ بہت سے لوگ تھے جو اس سے دوستی کے خواہاں تھے، لیکن اس کی شخصیت میں کوئی ایسی انوکھی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ اس کی رفاقت حاصل کرنے میں گڑبڑا جاتے تھے۔ تاہم اگر کسی نے اس سے کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کی تو بعد میں اس کے گن ہی گاتا نظر آیا۔ لڑکیاں اور لڑکے اس کے بارے میں بڑے دلچسپ تبصرے کرتے تھے۔ بہت دیر تک اس کی انوکھی اور دلکش شخصیت زیر بحث رہتی تھی۔ آہ، واقعی وہ خوابوں کا شہزادہ ہے۔ میں تو پچھلے 3 دن سے اسے مسلسل خواب میں دیکھ رہی ہوں، ایک لڑکی کہتی۔ تمہیں تو خواب دیکھنے کا مرض ہے، جو چیز سامنے ہو اسے خوابوں میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری تڑ سے جواب دیتی۔ ابھی تک اس پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ حملہ؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میرا مطلب ہے یہاں ایسے کئی تیسمار خاں ہیں، بلکہ تیسمار خانیاں ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھتی ہیں۔ کسی کو بھی اس کی شاندار رفاقت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ میرا خیال ہے کسی کی یہ کوشش کامیاب بھی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ظالم تو گردن گھما کر دیکھتا ہی نہیں ہے، نگاہیں اٹھا کر تو دیکھتا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر نگاہیں اٹھا بھی دے تو پھر مقابل کی یہ مجال نہیں رہتی کہ اس کے بعد وہ کچھ کہہ سکے۔ مجھے تو وہ سامری جادوگر کا پوتا معلوم ہوتا ہے۔ ساری لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ اس وقت وہ لڑکیوں کے دلوں میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ وستونیا کی نظر کرم ان پر ہو جائے۔ ہر لڑکی اسے حاصل کرنے کی تمنا اپنے دل میں بسائے ہوئے تھی۔ دلکش اور دلربا، رخشا نے بے باکی سے کہا، کوئی ایسی ترکیب ہو کہ اسے بے تکلف تو کیا جا سکے۔ خیر ہو تو جائے گا، لیکن ذرا دیر لگے گی، فردوس نے کہا۔ یہ فردوس صاحبہ سب سے آخر میں بولتی ہیں، اور ان کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے بعد کسی کے بولنے کی گنجائش نہ ہو۔ رخشا نے برا سا منہ بنا کر کہا، میرا تو خیال ہے کہ وہ ابھی نوعمر ہے، آہستہ آہستہ کھل جائے گا۔ تو کیا آپ اس کے بوڑھا ہونے کا انتظار کریں گی؟ فردوس نے چوٹ کی۔ لو، میں انتظار کیوں کروں گی؟ رخشا تل ملا کر بولی۔ نہیں فردوس، وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، سائرہ نے کہا۔ تو پھر اس چیلنج کو قبول کر لو۔ قبول کیا میں نے، سائرہ نے کہا، اور کہکہوں کا طوفان امڑ آیا۔ بغیر قاضی کے؟ قدرت بولی۔ ہائے، قاضی کہاں سے لاؤں؟ سائرہ مظلومیت سے بولی۔ تم سب غیر سنجیدہ ہو، جبکہ ہمیں یہ کام سنجیدگی سے کرنا ہے۔ ہو جائے گا، فردوس نے حسب عادت کہا، اور سب اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگیں۔ میرا مطلب ہے کوشش کی جا سکتی ہے۔ یا پیر، ٹرائی کرو، لڑکیوں نے کورس میں کہا۔ فردوس سوچ میں گم ہو گئی، پھر اس نے کہا، اوکے، تم لوگ مجبور کر رہے ہو تو ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے کل سے کوشش شروع کر دی جائے گی۔ اور دوسرے دن فردوس اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کالج میں داخل ہوا تو فردوس اس کے سامنے آ گئی اور بڑے اعتماد سے بولی، آپ کا نام مسٹر وستونیا ہے؟ جی، وہ چونک کر بولا۔ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، کیا آپ چند منٹ مجھ سے گفتگو کرنے کی زحمت گوارا کریں گے؟ ضرور، فرمائیے، وستونیا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ، یہ گزرگاہ ہے، براہ کرم تھوڑی سی زحمت کریں، ابھی کلاس نہیں لگی۔ فردوس اسے ساتھ لے کر عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گئی۔ پھر اس نے پرس کھول کر ایک پیکٹ نکالا۔ اسے قبول فرمائیے۔ کیا ہے اس میں؟ اس نے پوچھا۔ چاکلیٹ ہیں، پلیز لے لیجئے۔ میں کیا کروں گا اس کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کی عمر کے مطابق ہے۔ ارے ہاں، کسی سے ڈھنگ سے بات چیت ہی نہیں کرتے آپ۔ کالج کی حسین دنیا اس لیے تو نہیں ہوتی۔ دوست بنائیے، اگر دوست نہ بنا سکے تو دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں صرف پڑھنا چاہتا ہوں، دوستی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔
پڑھائی کے لیے کالج ضروری تو نہیں ہے، ہم کالج پڑھنے کے لیے تو نہیں آتے، فردوس شوخی سے بولی۔ بہرحال اس کی توجہ کا شکریہ بہرحال اس توجہ کا شکریہ، یہ پیکٹ رکھ لیجئے، میں چاکلیٹ نہیں کھاتا، وستونیا نے رکھائی سے کہا۔ میری ہدایت پر عمل کریں گے نا؟ فردوس نے اٹھلا کر کہا۔ میں صرف پڑھنا چاہتا ہوں، دوستی دشمنی سے مجھے دلچسپی نہیں۔ سرخاب نے بھی اسے دیکھا تھا، رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے سرخاب بھی کچھ کم نہ تھی، وہ سچائیوں کی دل دادا تھی۔ بے شک کالج میں اس سے کہیں زیادہ حسین، اس سے کہیں زیادہ ماڈرن لڑکیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود کافی لڑکیاں اس سے مرعوب تھیں۔ وہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی بیٹی تھی، لیکن فخر و غرور سے بہت دور، ہمیشہ دوسروں سے جھک کر ملنے والی تھی۔ اس کے برعکس فیروزہ اپنے باپ کی دولت سے فیروزہ تھی۔ اس کا باپ ایک اعلیٰ پائے کا کاروباری تھا۔ فیروزہ ناز و انداز میں پلی ہوئی تھی۔ کالج کی لائبریری میں اس وقت بھی وستونیا ہی لڑکیوں کا موضوع بحث بنا ہوا تھا۔ نشیب نے کہا، اصولی طور پر اب اس سرکش گھوڑے کو رام ہو جانا چاہیے، وہ اب تک آزاد پھر رہا ہے، کسی نہ کسی کو تو نکیل ڈال دینی چاہیے۔ ابھی تک کسی نے کوشش کی ہے؟ ترنم نے پوچھا۔ سنجیدگی سے کوشش ہی نہیں کی گئی تو پھر اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ بدھو بھی ہے، نائلہ نے گوہر افشانی کی۔ عظیم انکشاف، ملاحظہ فرمائیے، ترنم نے نائلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور نائلہ پرزور انداز میں گردن ہلانے لگی۔ سچ کہہ رہی ہوں، مذاق مت اڑاؤ میری بات کا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے قائم کیا کہ وہ بدھو ہے؟ ترنم نے کہا، تم نے اس کے معمولات پر غور نہیں کیا کبھی؟ نائلہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، بہت خوبصورت کار ہے اس کی، ڈرائیور کے ساتھ آتا ہے، کار سے اترتا ہے اور مشینی انداز میں چلتا ہوا کلاس روم میں داخل ہو جاتا ہے، سارے پیریڈ اٹینڈ کرتا ہے، لڑکوں سے بھی مسکرا کر بات نہیں کرتا، بالکل سنجیدہ اور خاموش خاموش۔ تمہیں معلوم ہے کہ کم گوئی جہاں ذہانت کی علامت قرار دی گئی ہے، وہیں وہ حماقت کا اظہار بھی ہے۔ جو لوگ ماحول کے مطابق بول نہیں پاتے، وہ خاموشی کی آغوش میں پناہ لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ اندازہ قائم کر لیا ہے کہ حضرت بدھو ہیں۔ خیر وہ جو کچھ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اس نے کالج کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ترنم بولی، کیا خیال ہے مس فیروزہ کو چڑھا دیا جائے؟ نائلہ نے کہا، کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ترنم نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی ان کے خیال میں وہ حرف آخر ہے، اور جب کوئی کام کوئی نہ کر پائے تو وہ مس فیروزہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس سلسلے میں وہ اپنے ہاتھ نہیں دکھائیں گی؟ یار بات تو بالکل درست ہے، پھر کیا خیال ہے؟ لگایا جائے فیروزہ کو اس کے پیچھے؟ بالکل لگایا جائے، یہ ہم سب کی توہین ہے کہ ایک سرکش گھوڑا ہمارے درمیان اچھلتا پھر رہا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کی لگام نہیں پکڑ سکا، نائلہ کہنے لگی، اور سرخاب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی اصول پسند فطرت کے مطابق اس نے وستونیا کو دیکھا تو تھا، لیکن نہ اس کے بارے میں کچھ سوچا تھا، نہ کوئی رائے قائم کی تھی۔ لڑکیوں ہی کی زبانی کچھ فکرے اس کے کانوں تک پہنچے تھے، لیکن اس نے ان فکروں کو لڑکیوں کی عادت سمجھا تھا اور غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ان کی تمام باتیں سن رہی تھی، لیکن کوئی خاص بات نہیں تھی۔ یہ بیوقوف لڑکیاں کالج کی زندگی میں یہ سب کچھ انتہائی ضروری سمجھتی ہیں، چنانچہ اس نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن اسی دن دوپہر کو اس نے ایک بار پھر وستونیا کو دیکھا اور پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سرخاب کو یہ احساس شدت سے ہوا تھا کہ وہ غیر معمولی شخصیت کا حامل ہے۔ ایک بار وستونیا کی نگاہیں سرخاب سے ملیں اور وہ کچھ جھجک سا گیا، پھر تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سرخاب کو ایک دم اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا، حالانکہ وہ وستونیا کو کسی خاص وجہ سے نہیں دیکھ رہی تھی، بس ان لڑکیوں کی بکواس کا خیال آ گیا تھا۔ لیکن اس طرح دیکھنا، پتہ نہیں اس نے کیا محسوس کیا ہو۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اتفاق سے اس وقت بھی وہ اس جگہ موجود تھی جب لڑکیوں کے ایک گروہ نے فیروزہ کو نئی مہم کے سلسلے میں گھیر لیا تھا۔ یہ شخص کالج کی روایات میں کچھ خرابیاں پیدا کر رہا ہے، نہ لڑکوں سے متاثر ہوتا ہے نہ لڑکیوں سے، چنانچہ سب مظلوموں کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھی ہیں۔ شہزادی صاحبہ، اس شخص کے لیے سزا تجویز کیجیے۔ کیا ڈرامہ کر رہی ہو تم لوگ؟ فیروزہ نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، اتنی سنجیدہ بات کو تم ڈرامہ کہہ رہی ہو فیروزہ۔ اس عجیب و غریب شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جس کا نام بھی عجیب و غریب ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے چاند کی دنیا سے آیا ہو۔ یہ وستونیا بھلا کیا نام ہوا؟
اوہو، اس لڑکے کی بات ہے جو بڑا سینہ تان کر چلتا ہے اور جسے چیتے جیسی کمر والا کہا جاتا ہے۔ واہ، کیا شان بے نیازی ہے! یہی بے نیازی ہی تو اسے شکست سے دوچار کرے گی۔ ویسے وہ چاند زیادہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا اس کا، کاش وہ کسی سے جھگڑا ہی کر لے، کم از کم یہ طلسم تو ٹوٹ جائے کہ وہ زمین کے بسنے والوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ایک اور لڑکی نے کہا، ویسے یہ بات واقعی سوچنے کی ہے کہ یہ وستونیا کیا نام ہوا، اس کی نسل کیا ہے اور کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ میں بتاؤں؟ صوفیہ بولی۔ فرمائیے فرمائیے، ارشاد۔ لڑکیوں نے بیک زبان کہا، جب نیل آرم اسٹرانگ چاند پر گیا تھا تو وہاں ایک ننھا سا وجود اسے اپنے خلائی جہاز میں محسوس ہوا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں چاند کی دنیا سے خلائی جہاز میں پہنچ گیا تھا۔ بعد میں نیل آرم اسٹرانگ اسے تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہیں ملا۔ یقیناً وہ زمین پر پہنچ گیا ہے اور یہ وہی ہے، بڑا ہو گیا ہے کمبخت۔ سب لڑکیاں ہنس پڑیں۔ فیروزہ مسکرا کر کہنے لگی، ہوں، تو تم سب کیا چاہتی ہو؟ بس غرور کا سر نیچا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں، صوفیہ نے کہا۔ ہو جائے گا، فیروزہ نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، بس یوں سمجھو ہو گیا، نائلہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ تمہارے لہجے میں کچھ طنز پایا جاتا ہے نائلہ، فیروزہ بگڑ کے بولی۔ نہیں نہیں، میں تو پورے خلوص سے یہ بات کہہ رہی ہوں، بھلا فیروزہ کسی کام کا وعدہ کرے اور وہ نہ ہو؟ نائلہ نے گڑبڑا کر کہا، تم ٹھیک کہتی ہو لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری تجویز درکار ہے۔ اے سرخاب، تمہارے پر آخر کس کام آئیں گے؟ فیروزہ نے براہ راست سرخاب کو مخاطب کیا۔ سرخاب مسکرا کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ بدقسمتی سے میرے پر ابھی نکلے نہیں ہیں، نکل آئیں گے تو سوچوں گی۔ سرخاب کے پر واقعی بڑے کارآمد ہوتے ہیں، بلکہ مگر سرخاب سے تم کیا کام لینا چاہتی ہو فیروزہ؟ بھئی یہ ذرا ذہین لڑکی مشہور ہے، کوئی ایسی تجویز بتا سکتی ہے جس سے ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس معاملے میں بالکل کوری ہوں، اس لیے معافی چاہتی ہوں۔ خیر، ویسے تو سرخاب بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ فیروزہ اور سرخاب اگر مل کر کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صوفیہ مسکرا کر بولی، کم از کم مجھے شامل نہ کرو کیونکہ میں تم لوگوں کی نسبت شکل و صورت میں گئی گزری ہوں، مجھے ایسی توجہ کبھی نہیں مل سکتی۔ سرخاب نے جلدی سے کہا، یہ تو خیر تمہاری کثر نفسی ہے، ورنہ کہانیاں تو تمہارے بارے میں بھی بہت سی سننے میں آئی ہیں۔ صوفیہ نے شوخی سے کہا، بھائی مجھے تو معاف کرو، میں کہانیوں کی دنیا کی انسان ہوں اور نہ کہانیوں کے شہزادے میرے تصور میں آتے ہیں۔ اس گلفام کے سامنے میری دال نہیں گلے گی۔ سرخاب نے سرد لہجے میں کہا، بس یہی خرابی تمہیں ہم سب سے الگ کیے ہوئے ہے سرخاب، تم اپنے آپ کو واقعی سرخاب سمجھتی ہو۔ فیروزہ نے کہا، دیکھو بھائی میں تو لڑنے کی سکت بھی نہیں رکھتی کسی سے، تم کہو تو اٹھ کر چلی جاتی ہوں۔ سرخاب اٹھ کھڑی ہوئی، نہیں نہیں، بیٹھو بیٹھو، یہ کام میں خود ہی کر لوں گی، فیروزہ نے کہا، اور پھر اس سلسلے میں الٹی سیدھی تجویزیں پیش کی جانے لگیں۔ کسی بھی تجویز پر کوئی متفق نہیں ہوا تھا۔ فیروزہ نے خود ہی دوسرے دن آگے بڑھ کر جام اٹھا لیا۔ خالی پیریڈ تھا اور وستونیا کلاس میں ہی بیٹھا کتابوں میں گم تھا۔ باقی لڑکے لڑکیاں باہر نکل آئے تھے۔ فیروزہ کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ وستونیا نے قدموں کی آہٹ پر چونک کر اسے دیکھا۔ فیروزہ اپنے ڈیسک کے پاس پہنچی اور کچھ تلاش کرنے لگی۔ پھر اس نے وستونیا کی طرف دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں بولی، مسٹر پلیز، کیا کلاس خالی ہونے کے بعد یہاں کوئی اور آیا تھا؟ جی؟ شہنشاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا رومال یہیں کہیں گر گیا تھا لیکن اب یہاں نہیں ہے۔ فیروزہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے باہر گر گیا ہوگا کیونکہ کلاس خالی ہونے کے بعد یہاں کوئی نہیں آیا اور نہ ہی میں نے آپ کا رومال اٹھایا ہے۔ فیروزہ مسکراتی ہوئی اس کے مزید قریب آ گئی، پھر بولی، آپ نے اگر اٹھا لیا ہوتا تو مجھے ذرا بھی اعتراض نہ ہوتا، بلکہ میں یہ سوچتی کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گیا ہے۔ شہنشاہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، کیا آپ یہ تصور کرتی ہیں کہ میں نے آپ کا رومال اٹھا لیا ہے اور اسے چھپا رہا ہوں؟ وستونیا سپاٹ لہجے میں بولا، ہرگز نہیں، میں تو ایسے ہی یہ بات کہہ رہی تھی۔ ویسے آپ کو تنہائی بہت پسند ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ کلاس روم میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں یہ ضروری نوٹس پڑھ رہا ہوں، اسی لیے تو میں نے آپ کو تنہائی پسند کہا ہے۔ آپ اکیلے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں تنہا تو نہیں ہوں، کتابیں میری بہترین ساتھی ہیں۔ چھوڑیے کتابوں کو، آئیے باہر چلتے ہیں۔
نہیں مس، کتابوں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، کالج کوئی تفریح کی جگہ تو نہیں ہے، ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ شہنشاہ نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ چھوڑیے بھی، ہر وقت کی پڑھائی بھی اچھی نہیں ہوتی، یہاں آنے کا مقصد اور کچھ بھی ہو سکتا ہے مسٹر وستونیا، آپ آخر سب سے الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے مس، میرا نام فیروزہ ہے۔ جی مس فیروزہ، میں مردم بیزار نہیں ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، میں مختصر وقت میں بہت زیادہ پڑھ لینا چاہتا ہوں، اس لیے یہاں صرف کتابوں میں وقت صرف کرتا ہوں، کالج سے نکلنے کے بعد میرے دوسرے مشاغل بھی ہوتے ہیں۔ بہت خوب، آپ کے دوسرے مشاغل بھی ہیں، یہ جان کر خوشی ہوئی۔ مسٹر وستونیا، اب دیکھیے نا، ہم لوگ ایک دوسرے سے کس قدر اجنبی ہیں، کالج میں کوئی بھی تو آپ کے قریب نہیں ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ بیشتر لڑکیوں کے نام بھی نہیں جانتے، آپ مجھے اسی لیے مس کہہ رہے تھے، آپ کو میرا نام معلوم نہیں تھا نا؟ جی ہاں، مگر اب معلوم ہو گیا ہے، آپ مس فیروزہ ہیں، آپ کا انداز گفتگو بڑا معصومانہ ہے، جبکہ لوگ آپ کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں۔ شہنشاہ پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا، میرے لیے کوئی خدمت ہے؟ یعنی میں چلی جاؤں یہاں سے؟ فیروزہ تڑ سے بولی۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب ہے کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ جی ہاں، میں آپ کے ساتھ چائے کا ایک کپ پینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے آپ کے قیمتی وقت میں سے چند منٹ درکار ہیں۔ آپ اتنے خلوص سے پیشکش کر رہی ہیں تو میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ شہنشاہ نے سر جھکا کے دھیمی آواز میں کہا، بہت بہت شکریہ، آپ کب میرے ساتھ چلنا پسند فرمائیں گے؟ فیروزہ خوشی سے نہال ہو کر بولی، جب بھی آپ پسند فرمائیں گی، اب تو خیر وقت نہیں ہے، لیکن کل تیسرے پیریڈ میں ہم لوگ کنٹین چلیں گے۔ جی بہتر ہے، وستونیا نے جواب دیا۔ فیروزہ فخر و غرور سے اکڑتی ہوئی باہر آ گئی، اسے اپنے مشن میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ دوسرے دن تیسرے پیریڈ میں فیروزہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ جی جی ہاں، کیوں نہیں، تو پھر آئیے، فیروزہ نے کہا، اور بہت سی نگاہوں نے اسے فیروزہ کے ساتھ کنٹین کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ بہت سی بہت سی آنکھوں میں کینہ توزی جھلکنے لگی تھی۔ کنٹین میں فیروزہ نے بڑے اہتمام سے چائے منگوائی، وہ اپنی غیر معمولی کامیابی پر بے حد مسرور تھی۔ اس نے بڑے احترام سے چائے بنا کر اسے پیش کی تھی۔ شکریہ، اس نے کپ اٹھا لیا اور چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لینے لگا۔ اس کے چائے پینے کا انداز بڑا ہی دلکش تھا۔ آپ نے اپنا مکمل تعارف نہیں کرایا مسٹر وستونیا، چند لمحوں بعد فیروزہ بولی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے چائے پیتا رہا، پھر اس نے ایک ادائے خاص سے کپ پلیٹ میں رکھا اور بے پرواہی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ فیروزہ ہکا بکا رہ گئی اور دوسری کئی میزوں سے قہقہے ابھرے تھے۔ خوشبخت خان سانڈ کی طرح پھیل رہا تھا، اس کی جسمانی بناوٹ بچپن سے ہی شاندار تھی، لیکن شیر کو آنے کے بعد تو طوفانی انداز میں اس کا قد و قامت بڑا تھا، گو ابھی اس کی مسیں بھی بھیگی تھیں، لیکن بدن پورے جوان کا ہو گیا تھا۔ کلائیاں شیر کی کلائیوں کی طرح چوڑی تھیں، سینے کا پھیلاؤ بے پناہ تھا، لیکن اس کا چہرہ بدنما ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نظر نہ آتی، اس کی آنکھوں میں ویرانیوں کا بسیرا تھا، اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس ہوتی تھی۔ پرمسرت لمحات وہ ہوتے جب اس کے ہاتھوں خون بہتا ہوا سرخ خون اسے زندگی کی علامت لگتا تھا، ورنہ سب کچھ بے نور تھا، اسے زندگی میں اس کے بغیر مزہ ہی نہ آتا تھا۔ شیر کوہ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا، جوزفائن اسے ہر طرح سہارا دیتی تھی، اس نے ایک دو بار جوزفائن پر اپنی ذہنی کیفیتوں کا اظہار کر بھی دیا تھا، لیکن جوزفائن کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جوزفائن کی آنکھوں میں آج بھی شاید وہی خواب موجود تھے جو اس نے تغرل خان کی تخلیق کے وقت سوچے تھے۔ وہ شیر کوہ کو پہاڑوں کا سب سے بڑا قبیلہ بنانا چاہتی تھی، اور اس میں شیر کوہ کے لوگوں کے لیے کسی بہتری کا تصور نہیں تھا، بلکہ جو جنون اس کے ذہن میں سرایت کر گیا تھا وہ اسی کی تسکین چاہتی تھی۔ جب تغرل خان اس کا ذریعہ نہ بن سکا اور وہ انوکھے حالات و حادثات سے گزری تو اس کے دل میں مایوسیاں گھر کر گئیں، لیکن اب خوشبخت خان موجود تھا جسے اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا، وہ اپنی اس حس کی تسکین خوشبخت خان کے ذریعے کرنا چاہتی تھی۔ راول خان نے ابھی تک تو وعدے نبھائے تھے، لیکن جوزفائن کوئی کمزور پہلو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جو دھوکے
اس نے راول خان سے کھائے تھے ان پر آج بھی اسے شدید غم و غصہ تھا، لیکن وہ مصلحت پسند تھی۔ یہ مصلحت پسندی اس کے خون میں شامل تھی۔ راول خان کو اس نے فرخانہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب وہ کسی بھی طور اس کے اور فرخانہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ حالات بہتر ہی چل رہے تھے۔ راول خان نے سرداری کا منصب بخوبی سنبھال لیا تھا۔ دوسرے لوگ اس سے بھرپور تعاون کر رہے تھے، لیکن جوزفائن سے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود راول خان کی آج تک ہمت نہیں پڑ سکی تھی کہ جوزفائن کی کسی بات سے اختلاف کر سکتا۔ وہ جوزفائن کی شفاق فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس کے سازشی ذہن کا قائل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جوزفائن بدترین حالات میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ اس کا تجربہ اور مشاہدہ اسے بارہا ہو چکا تھا۔ بلکہ جوزفائن کی شیطانیت کا سب سے بڑا کارنامہ طغرل خان کا زوال تھا۔ اس نے طغرل جیسے شخص کو بالآخر دربدر کر دیا تھا۔ راول خان جانتا تھا کہ جوزفائن پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے بہت کچھ سوچنا ہوگا۔ پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہوں، کس جگہ سے کوئی غیر متوقع بات ہو اور راول خان کا تختہ الٹ جائے۔ در حقیقت راول خان کو اب اپنی ذرہ برابر فکر نہیں تھی۔ اس نے تو بہت پہلے اپنے آپ کو ان فضاؤں کے لیے وقف کر دیا تھا جو اس کی تقدیر کا ایک حصہ تھیں۔ آج اسے ان الفاظ پر یقین آ رہا تھا کہ سزا ہر انسان کا مقدر ہے۔ کسی کی رسی دراز ہوتی ہے، کسی کی تنگ، لیکن جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا لازمی ہے۔ راول خان جب اپنے گناہوں کی فہرست پر نظر ڈالتا تو اسے احساس ہوتا کہ اگر وہ باقی زندگی سفر کرتا رہے تو گناہوں کی اس فہرست سے نہ گزر سکے۔ اس کی لمبائی اتنی ہی تھی۔ وہ کون بدنصیب بیٹا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کی اپنی ماں موت کے گھاٹ اترے، وہ ماں جو اولاد کو 9 ماہ شکم میں رکھتی ہے، اپنی زندگی کی بازی لگا کر اسے جنم دیتی ہے، پھر اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے اس کی پرورش کرتی ہے۔ بچے کی غلاظتیں ماں کو کبھی ناگوار نہیں گزرتیں۔ اولاد کی جوانی تک وہ سو جتن کرتی ہے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ راول خان نے اس ماں کو خانم کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ اس گناہ کے بارے میں جب سوچتا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور اس کے دل سے صرف ایک ہی بات نکلتی، مجھے سزا ضرور ملنی چاہیے میرے معبود۔ سزا گنہگار کے لیے برحق ہے اور مجھ گنہگار کو یہ سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن صرف مجھے ان سزاؤں کو سمیٹ لے معبود اور انہیں صرف مجھ تک محدود کر دے۔ میں کسی اور کے لیے سزا نہیں چاہتا، میرے گناہوں کا پھل مجھے ہی دے۔ بہرطور یہ اس کے اپنے احساسات تھے۔ جوزفائن کی طرف سے وہ ہر طرح سے محتاط بھی رہتا تھا، کیا پتہ سفید ناگن کب وار کر جائے۔ یوں شیر کوہ میں اس کی زندگی گزر رہی تھی اور ادھر خوشبخت خان اپنے مقصد کے لیے افسردہ تھا۔ کئی بار اس نے جوزفائن سے کہا کہ اسے قبیلے کا سردار بنا دے، لیکن ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ جوزفائن اس سلسلے میں کوئی منصوبہ بندی کرتی۔ اسے جو کچھ بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ابھی تک خوشبخت خان کو ٹالے رکھا تھا، لیکن خوشبخت کسی بھی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ کوزی خان اور اس کے بیٹے کی موت کے بعد سے اب تک اس کے ہاتھوں سے کسی انسان کا خون نہیں بہا تھا اور اس سے اس کی بے چینی بے کلی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ پھر ایک رات جب سب لوگ سو گئے تو وہ پرانے محل سے باہر نکل آیا۔ وہ جوزفائن کے کمرے میں جھانک کر دیکھ چکا تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ خوشبخت خان محل سے باہر نکل آیا اور پھر اس کا رخ سونا آبشار کی طرف ہو گیا جو یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ شیر کوہ میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے سونا آبشار بھی آبادی کے ہی ایک علاقے میں آ گیا تھا۔ ہاں، اس کے دوسرے سرے پر پہنچنے کے بعد ایک درہ نظر آتا تھا جہاں سے شیر کوہ میں آنے جانے والوں کے لیے گزرگاہ تھی۔ نہ جانے کیوں خوشبخت خان کے قدم اسی درے کی جانب اٹھ گئے۔ یہ درہ آگے جا کر پھیل جاتا تھا اور اس راستے سے سفر کر کے دوسرے قبیلوں کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ ویسے اس درے سے عام طور سے سفر نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے بعد کا راستہ کچھ دشوار گزار تھا۔ شیر کوہ میں آنے جانے والے سامنے کے راستے ہی سے ہر جگہ آتے جاتے تھے اور اس کے لیے نئے شیر کوہ کی تعمیر کے وقت مناسب انتظامات کر لیے گئے تھے، لیکن بعض لوگ جو راستے مختصر کرنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ اب بھی اس درے سے گزر کر آتے تھے۔ خوشبخت خان نے ان 2 افراد کو دیکھ لیا جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے اور جو رات کی تاریکی میں سایوں کی مانند شیر کوہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خوشبخت خان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرا گئی۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟
اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر آگے بڑھ کر درے کی ایک بڑی چٹان کے عقب میں پہنچ گیا، جہاں سے وہ ان آنے والوں کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس نے ان دونوں کو پہچان لیا، یہ شیر کوہ ہی کے رہنے والے تھے، ان نئے لوگوں میں سے تھے جو یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ڈاکو تغرل خان کے گروہ ہی سے تھا۔ وہ پر اطمینان انداز میں سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ ساز و سامان بھی تھا جو انہوں نے اپنے کاندھوں پر لاد رکھا تھا۔ دفعتاً خوشبخت خان کی آنکھوں میں سرخ لہریے نمودار ہو گئے، اس کے اطراف میں تاریکی کی بجائے سرخی پھیل گئی۔ وہ اس سرخ دھند میں لپٹا ہوا چٹان کے پیچھے سے نکل آیا اور ایک دوسری چٹان کی آڑ لے کر ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ ان سے پوری طرح واقف ہو جانا چاہتا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں کسی وحشی درندے کی مانند چمک رہی تھیں، ہونٹوں پر ایک شفاق مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جو قطعی غیر انسانی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا انداز بہت ہی پھرتیلا تھا۔ وہ پنجوں کے بل چلتا ہوا کافی دور تک ان کا تعاقب کرتا رہا۔ آگے پہنچنے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جہاں سے یہ درہ گھومتا تھا، اس کے بعد آگے بڑھ کر ختم ہو جاتا تھا۔ یوں وہ شیر کوہ کی آبادی میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن انہیں شیر کوہ کی آبادی میں داخل نہیں ہونا چاہیے، خوشبخت خان نے سوچا، اور پھر اس نے اپنی منتخب کردہ چٹان کی جانب رخ کیا، جس کی بلندی پر وہ کسی وحشی چیتے کی مانند پنجوں کے بل جھکا ہوا ان کا انتظار کرنے لگا۔ جب چند لمحات کے بعد وہ دونوں اس چٹان کے پاس پہنچے تو خوشبخت خان نے ان کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ حالانکہ یہ دونوں افراد وہ تھے جو ڈاکو تغرل خان کے ساتھ ڈاکہ زنی میں شریک رہ چکے تھے، لیکن اب مہذب انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اس طرح ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن خوشبخت خان اپنے وحشی جسم کی مدد سے انہیں زمین پر لٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں اس وقت خوشبخت خان کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ انہوں نے انتہائی خوفزدہ انداز میں خوشبخت خان کی صورت دیکھی۔ خوشبخت خان نے دونوں انگلیاں سیدھی کر کے ان میں سے ایک کی آنکھوں کے حلقوں میں ڈال دیں، پھر اس شخص کی دل خراش چیخ کو اپنے چوڑے پنجے سے دبا لیا۔ دوسرے آدمی نے وحشت زدہ انداز میں زور لگا کر خوشبخت خان کو کسی قدر پیچھے ہٹا دیا، جبکہ وہ شخص جس کی دونوں آنکھیں پھوٹ چکی تھیں اب ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے بھی خوشبخت خان کو پیچھے دھکیلا تھا۔ خوشبخت خان تھوڑا سا پیچھے ہٹا پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس شخص پر چھلانگ لگا دی جو ابھی صحیح و سالم تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اس کی ناک پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ شخص ایک تیز چیخ کے ساتھ گر پڑا۔ دوسرا شخص جس کی آنکھیں پھوٹ گئی تھیں وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ خوشبخت خان نے پہلے اسی کو سنبھال لینا مناسب سمجھا۔ وہ اس کے عقب میں آ گیا۔ اس نے اس شخص کے سامنے کے تھیلے میں سے ایک رسی نکالی۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے رسی زخمی شخص کی گردن میں لپیٹ کر کس لی۔ اس دوران وہ شخص جو صحیح سلامت تھا عقب سے خوشبخت خان پر حملہ آور ہوا۔ خوشبخت خان کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرا گئی۔ یہ خنجر کی چمک تھی جو اس شخص نے خوشبخت خان پر استعمال کیا تھا، لیکن دوسرے لمحے خوشبخت خان نے اندھے کو اس شخص کے سامنے کر دیا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اپنے اندھے ساتھی کی موت اپنے ہاتھوں سے ہوتے دیکھ کر وہ شخص لرزہ بر اندام ہو گیا۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خوشبخت خان نے خنجر اندھے کے سینے سے کھینچ لیا تھا، جو اپنی آخری چیخ کے بعد زمین پر دراز ہو گیا تھا۔ اس کے تڑپنے کی رفتار بھی سست ہوتی جا رہی تھی۔ خنجر کا وار اس کے عین دل کے مقام پر ہوا تھا، اس لیے وہ اس کی جدوجہد میں اب کوئی جان باقی نہیں رہی تھی۔ خوشبخت خان نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس شخص کو دوبارہ دبوچ لیا، جو بھاگنے کی فکر میں تھا اور کئی قدم آگے نکل چکا تھا۔ دوسرے لمحے خوشبخت خان نے اسے کندھے پر لاد کر زمین پر دے مارا، اس کے سینے پر سوار ہوا اور پوری قوت سے خنجر اس کی گردن پر پھیر دیا۔ خون کے فوارے بلند ہو گئے۔ خوشبخت خان کے چہرے پر بہت سے چھینٹے پڑے تھے۔ اس نے پرمسرت انداز میں اس اچھلتے ہوئے خون کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک رنگ لیے۔ وہ بہت ہی مسرور نظر آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں پہلا آدمی دم توڑ چکا تھا اور دوسرے آدمی کا نرخہ ابھی تک خون اگل رہا تھا۔ خوشبخت خان کی آنکھوں میں مسرت کی چمک لہرا رہی تھی۔ وہ دیر تک اس بہتے ہوئے خون کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس شخص کے نرخے سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ تب خوشبخت خان اس کے سینے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے خون آلود خنجر کو دیکھا اور دوسرے لمحے اسے کرب و جوار کے نشانات کا احساس ہوا۔
یہ نشانات مٹ جانے چاہیے، کسی بھی طور کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انتہائی مہارت سے اپنے ارد گرد کے نشانات مٹانے لگا، بہت دیر تک اسی کام میں مصروف رہا۔ اس کے بدن میں بلا کی چستی پیدا ہو گئی تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہو۔ اس سے حسین منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دو ایسی لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر انسانی دل کانپ اٹھے، لیکن خوش بخت خان ان لاشوں کو دیکھ کر مسرور ہو رہا تھا۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا اور گرد و پیش کا ماحول نہایت بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس بھیانک منظر میں خوش بخت خان ایک بدروح کی مانند معلوم ہوتا تھا جو ان لاشوں کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ اس نے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، اس کے بعد پرسکون انداز میں واپس چل پڑا۔ اچھل کر ہاتھوں پر آ جانے والا خون اب سوکھنے لگا تھا۔ وہ واپس آتے ہوئے بار بار اس خون کو دیکھتا رہا اور اس کے حلق سے مسرت کی دبی دبی سسکاریاں نکلتی رہیں۔ پھر وہ سونا آبشار پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے یہ احساس ہوا کہ خون کے یہ نشانات بھی مٹ جانے چاہیے۔ اس نے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنا لباس جگہ جگہ سے دھویا۔ اس کے بعد اپنے آپ کا جائزہ لے کر وہاں سے واپس چل پڑا۔ اب وہ زیادہ پرسکون تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بدن پر ایک سرور کی سی کیفیت طاری ہو۔ اس سرور کے عالم میں وہ محل میں داخل ہوا اور اس کے بعد اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ خوابگاہ کے ایک آئینے میں اس نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے اب بھی موجود تھے۔ چنانچہ اس نے لباس اتارا اور اسے لپیٹ کر گٹھڑی سی بنائی اور پھر ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا۔ وہ کسی بھی نشان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ نئے کپڑوں کی بھلا کیا کمی تھی؟ جوزفائن نے اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہنا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے پرسکون خراٹے نشر ہو رہے تھے۔ دوسری صبح وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ پرسکون تھا۔ اسے اندر سے ایک طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ تو آسان طریقہ ہے، تاریک شاہراہوں پر نکل جاؤ، کوئی نہ کوئی آتا جاتا مل جاتا ہے۔ لیکن اس کام کے لیے اسے ایک عمدہ لباس کی ضرورت تھی، ایسے لباس کی جس پر خون کے نشانات باقی نہ رہیں، اور وہ اس لباس کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ کسی نے اس کی اس کیفیت پر غور نہیں کیا تھا۔ راول خان سے بھی ملاقات ہوئی، اپنی ماں فرخانہ کے پاس بھی پہنچا، بہنوں سے بھی ملا، لیکن کوئی بھی صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ خوش بخت خان کے اندر چالاکی بھی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی اس حس کی تسکین کے لیے اب وہ بڑے شاطرانہ طریقے سوچنے لگا تھا۔ غرض یہ کہ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار پھر اسے اندر سے بے چینی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خون کی طلب ہے، اس کے اندر پیدا ہونے والا اضمحلال اسے خون کے لیے اکسا رہا ہے۔ لباس تیار ہو چکا تھا۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا اور پھر رات ہو گئی۔ خوش قسمتی سے یہ بھی ایک بادلوں بھری رات تھی۔ اس کے کے لیے نہایت سازگار تھی۔ ان درمیانی دنوں میں خاموش رہ کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ ان دو آدمیوں کی گمشدگی شاید کسی کے لیے بے چینی کا باعث رہی ہو، لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا جس سے بہت زیادہ تشویش کا اظہار ہوتا۔ چنانچہ وہ مطمئن تھا، اور پھر جب بستی شیر کو رات کے سناٹے میں ڈوب گئی تو وہ کسی خونخوار افریت کی مانند اپنی کمی گاہ سے نکلا اور سونا آبشار کا رخ اختیار کیا۔ وہ چلتا ہوا اسی درے کے پاس پہنچ گیا اور پھر درے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا، بالکل ایک بھوکے خونخوار چیتے کی مانند۔ آدھی رات گزر چکی تھی، بادل اور گہرے ہو گئے، لیکن درے کی گزرگاہ پر کوئی انسانی وجود نظر نہیں آیا۔ خوش بخت خان کو اس صورتحال سے تشویش سی ہونے لگی۔ یہ عام گزرگاہ نہیں تھی۔ بھولے بھٹکے مسافر روزانہ ایسے راستوں پر نہیں نکل آتے۔ تو کیا مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس نے سوچا، اور اس کے دل میں ایک اداسی سی تیرنے لگی۔ رات کا تیسرا پہر بھی گزرا تو وہ مایوس ہو گیا۔ ساری رات بے مصرف رہی تھی، اس کی طلب پوری نہ ہوئی تھی۔ مایوسی کے عالم میں وہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ صبح ہونے سے پہلے محل میں ہونا ضروری تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ اس نے ایک باغ کے سائے کے حصے میں کسی شخص کو سوتے ہوئے دیکھا۔ وہ باغ کا مالی تھا، جو باغ کے آخری حصے میں چارپائی بچھائے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ خوش بخت خان کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ دوسرے لمحے ہی وہ محتاط ہو گیا، پھر وہ بلی کی مانند آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور سوئے ہوئے شخص کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا اور شیرکوہ کی بستی سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ خوش بخت خان اسے بھوکی نظروں سے دیکھتا رہا،
پھر دوسرے لمحے وہ اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس شخص کا منہ بینچ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر اپنا خونی خنجر پھیر دیا۔ اچھلتا ہوا خون اس کی آنکھوں کو سیراب کرنے لگا۔ اس کے دل میں ٹھنڈک پڑنے لگی۔ وہ اس خون کو ہاتھوں پر مل مل کر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس میں کیا دلکشی تھی، کیا دلچسپی تھی۔ خوشبخت خان دیر تک اس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس وقت تک اس کے سینے پر سوار رہا جب تک خون بہتا رہا۔ صبح کا آغاز ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کہاں سے کسی نے اس منظر کو دیکھ لیا۔ بہت فاصلے پر ایک انسانی چیخ ابھری۔ خوشبخت خان اس چیخ کو سن کر اچھل پڑا تھا۔ دوسرے لمحے وہ چارپائی سے نیچے اترا اور اس کے بعد اس نے ایک جانب چھلانگ لگا دی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ کسی نے یہ کارروائی ہوتے دیکھ لی ہے، تاہم اتنی روشنی نہیں تھی کہ کوئی کسی کو پہچان سکتا۔ خوشبخت خان برق رفتاری سے کونے خدروں میں چھپتا ہوا بالآخر پرانے محل کے چور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں لباس صاف کر کے اس نے احتیاط سے ایک جگہ محفوظ کر دیا۔ ہاتھ پاؤں دھوئے۔ اس کی اس حس کو تو تسکین مل گئی تھی جس کے لیے وہ مضطرب تھا، لیکن یہ خیال اسے بہت دیر تک ستاتا رہا کہ کہیں اس کی صورت پہچان نہ لی گئی ہو اور یہ کھیل یہیں ختم نہ ہو جائے۔ لیکن وہ یہ کھیل کسی بھی قیمت پر یہاں ختم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اب تو اسے اس کی منزل ملی تھی، یعنی یہ کہ کس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے، کس طرح اپنے ذوق کی تسکین کی جا سکتی ہے۔ وہ تو گہری نیند سو گیا، لیکن ادھر باغ میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ مالی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا، لیکن قاتل کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس صفاقانہ قتل کی وجہ بھی نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ البتہ پوری بستی میں چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ اس سلسلے میں خاصی لے دے کی گئی، تاہم یہی اندازہ قائم کیا گیا کہ کسی دشمنی کی بنا پر اس شخص کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قاتل نے نہایت شفاقی سے اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ بات راول خان کے کانوں تک بھی پہنچی تھی اور اس نے اپنے طور پر حکم دیا تھا کہ اس قتل کی تحقیقات کی جائے، یہ پتہ لگایا جائے کہ اس شخص کا دشمن کون کون تھا۔ لیکن راول خان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ تصور نہیں آیا تھا کہ یہ مظلوم شخص بلا وجہ ہی قتل ہوا ہے۔ یوں خوشبخت خان کی خون ریزیاں جاری رہیں۔ اب اس کے سامنے ایک راستہ آ گیا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر 2 اور قتل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص اپنے گھر کے دروازے پر کسی کام سے نکلا تھا کہ رات کے جھٹپٹے میں سفاک قاتل نے اسے دبوچ لیا اور اس کی گردن جدا کر دی۔ دوسرا کہیں سے آ رہا تھا کہ درے کے راستے پر اسے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ خبریں باعث تشویش تھیں۔ راول خان خاص طور سے اس سلسلے میں تصدیق کرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تغرل خان کے وحشی ساتھی گو ڈاکو سے انسان بن گئے ہیں، لیکن ان کی فطرت کی وحشت خیزی ابھی مشکل ہی سے جائے گی۔ اس سلسلے میں اس کا یہی خیال تھا کہ وہ لوگ آپس ہی میں اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ممکن ہے اس میں لوٹ مار کا پہلو بھی پوشیدہ ہو۔ ہر چند کہ وہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن جو سرشت کسی کی بن جاتی ہے اس کا ختم ہونا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ راول خان کے ذہن میں یہی تشویش تھی کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اس قسم کی کوئی کارروائی کر ڈالی ہو۔ اس سلسلے میں سردار ہونے کی حیثیت سے اس نے چند افراد کا گروہ بنایا جنہیں ہدایت کی گئی کہ وہ رات میں تاریک شاہراہوں اور ایسے سنسان علاقوں کا گشت کریں جہاں اس قسم کی کوئی واردات ہونے کا امکان ہو۔ لیکن یہ واردات نئے محل کے عقبی گوشے کے ایک مکان ہی میں ہو گئی تھی۔ اس مکان میں وحشی قاتل نے اندر داخل ہونے کے بعد 2 عورتوں اور ایک مرد کو قتل کر دیا تھا۔ طریقہ قتل وہی تھا، یعنی ان کے نرخے کاٹ دیے گئے تھے۔ پورے شیر کوہ میں شدید سنسنی پھیل گئی تھی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اب یہ بات اس انداز میں نہیں سوچی جا رہی تھی کہ ایسا دشمنی کی بنا پر ہو رہا ہے۔ بعض گھرانے تو ایسے اس حادثے کا شکار ہوئے تھے جن کا زندگی میں کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہو رہا تھا اور اس طرح شیر کوہ میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا۔ سر شام ہی گھروں کے دروازے بند ہونے لگے اور لوگ اپنے گھروں میں جاگنے لگے۔ دن کی روشنی میں اس بارے میں منصوبے بنائے جاتے تھے۔ آفت زدہ شیر کوہ کے تحفظ کا ذمہ دار راول خان ہی تھا۔ بدر شاہ بھی اپنی تمام کوششیں کر رہا تھا، لیکن کوئی کڑی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اب شیر کوہ کی راتیں جاگنے لگی تھیں۔ سر شام ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ لوگ گھروں کے دروازے مضبوطی سے بند کر لیتے اور اپنے گھروں میں جاگ کر پہرا دیتے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ راول خان بھی پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔
فرخانہ اس کے پیروں کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ آرام کرو فرخانہ، رات زیادہ ہو گئی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ بھی تو پریشان ہیں خان، فرخانہ نے کہا۔ میں؟ پھیکی سی مسکراہٹ راول خان کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ ہاں خان، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کروٹیں بدل رہے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ میری پریشانیوں میں کہاں تک ساتھ دو گی فرخانہ؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم ساری زندگی ہی میری وجہ سے پریشان رہی ہو۔ نہیں خان، اب تو یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں۔ ایسے کیوں سوچتے ہیں آپ؟ قدرت نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ وہ سب کچھ تو دے دیا جس کے ہم طلبگار تھے۔ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، اب ان کی ذمہ داریاں بھی ہمیں اپنے شانوں پر سنبھالنی پڑیں گی۔ شیر کوہ کی سرداری ملی ہے آپ کو، بیٹا ملا ہے جو آپ کی آرزوؤں کا مرکز ہے اور شیر کوہ کے مستقبل کا مالک۔ اب تو سب کچھ ہی مل گیا ہے آپ کو خان، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرخانہ، میری پریشانی کی وجہ شیر کوہ میں ہونے والی عجیب قسم کی وارداتیں ہیں۔ میں شیر کوہ کے لوگوں کا محافظ ہوں، لیکن راول خان ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، دراصل فرخانہ، میری بدقسمتی مجھے کبھی چین سے سونے نہیں دے گی۔ میرے گناہ ہمیشہ ہی میرا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فرخانہ کہ میں سکون سے سو جاؤں؟ فرخانہ نے اپنا رخسار راول خان کے پاؤں کے پنجے پر رکھ دیا اور راول خان نے اسے جلدی سے بازوؤں سے پکڑ کر ہٹا دیا۔ نہیں فرخانہ، میں اس عقیدت کے قابل نہیں ہوں، تم میرے اندر کا حال نہیں جانتی۔ فرخانہ، میں تب ہی راول خان کو جوزفائن کا خیال آ گیا۔ جوزفائن جو پرانے محل میں تنہا ہوگی، ہر چند کے وہ عمر کی اس منزل سے نکل چکے تھے جہاں جذباتی طوفان آیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان تھے۔ راول خان فرخانہ کی قربت میں تھا اور جوزفائن جو اس کا پہلا پیار تھی اس سے دور اتنے فاصلے پر، اور اسی خیال نے راول خان کا چہرہ دفتن ہلدی کی طرح زرد کر دیا۔ کیا جوزفائن وہاں اس تنہائی میں پرسکون ہوگی؟ کیا اس نے پوری سنجیدگی سے راول خان کو فرخانہ کے سپرد کر دیا ہے؟ کیا اس نے صرف ایک بیٹے پر اکتفا کیا ہے جسے وہ اپنی آرزوؤں کا مرکز بنا لے؟ کیا اس کے دل میں سلگتی ہوئی آگ اور یہیں پر اس کا تصور ایک ہولناک شکل اختیار کر گیا تھا؟ شیر کوہ میں ہونے والی وارداتیں، اف میرے خدا، او میرے معبود! کیا ہوا خان؟ فرخانہ نے راول کی بڑبڑاہٹیں سن کر کہا۔ راول خان چونک پڑا اور پژمردہ لہجے میں بولا، کچھ نہیں فرخانہ، کچھ نہیں، بس ایسے ہی جوزفائن کا خیال آ گیا تھا۔ راول خان سہمی ہوئی نظروں سے فرخانہ کی صورت دیکھنے لگا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ تغرل خان یاد آ رہا تھا جو جوزفائن کا پروردہ تھا اور جو ایسا ہی خونخوار تھا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ گیا۔ میں ذرا پرانے محل جانا چاہتا ہوں فرخانہ۔ ضرور جائیے خان، میں نے کبھی آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیا، لیکن خانم جوزفائن کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ آپ کی بیوی ہیں اور مجھ سے پہلے ہیں، فرخانہ نے بڑے پیار سے کہا۔ راول خان برق رفتاری سے تیار ہوا اور مسلح ہو کر باہر نکل گیا۔ اس کا دل لرز رہا تھا، بہت کچھ یاد آ رہا تھا اسے۔ خوشبخت خان جو بہتے ہوئے خون کا دل دادا تھا، جسے اس کے علاوہ کچھ پسند نہ تھا اور جو ہمیشہ حالات سے بیزار رہتا تھا۔ کیا وہ اور اگر یہ حقیقت ہے تو خانم جوزفائن کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کا ذہن ماضی میں پلٹ گیا۔ بہت پہلے جب تغرل خان نے پہلا خون کیا تھا تو زارق خان کتنا بے چین ہوا تھا، اور راول خان نے کس طرح اس کا جرم چھپایا تھا۔ کیا بیتی ہوگی زارق خان پر؟ مجھے معاف کر دے میرے بھائی، مجھے معاف کر دے۔ اس وقت تیری روح بھی نہ جانے کس طرح تڑپی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پرانے محل میں وہ خاموشی سے داخل ہوا تھا۔ رات کے چوکیدار مستعد تھے۔ راول خان کو دیکھ کر وہ باادب ہو گئے۔ راول خان نے ان سے راستوں اور محل کے بارے میں کئی سوالات پوچھے، خانم اور خوشبخت کی خیریت دریافت کی۔ پھر اس نے خوشبخت کے بارے میں یہ سوال کیا کہ وہ آوارہ گردی تو نہیں کرتا، اور پہرے داروں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ ذمہ داریاں پوری کرو، راول خان نے کہا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے خوشبخت کی خوابگاہ میں جھانکا۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی کیونکہ خوشبخت خان گہری نیند سو رہا تھا۔ وہاں سے وہ جوزفائن کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جوزفائن بھی محو خواب تھی۔ راول خان کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے دستک دی۔ جوزفائن جاگ گئی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ راول خان کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ تم خان؟ اندر آ سکتا ہوں؟ راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ راول خان، خیریت تو ہے؟
بالکل خیریت ہے، راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں تمہاری آمد پر حیران ہوں، کیا ہمارے درمیان اتنے فاصلے ہو گئے جوزی؟ فاصلے؟ جوزفائن نے کہا اور پھر گردن جھٹک کر مسکرانے لگی۔ فاصلے تو نہیں ہوئے خان، تو پھر تمہیں حیرت کیوں ہے؟ بس یوں ہی، اب تم میری دنیا کے انسان کہاں ہو؟ کیا ہم اپنی محبتوں کا سفر ختم کر چکے ہیں؟ محبتوں کا سفر تو کبھی ختم نہیں ہوتا، ہاں حالات بدل جاتے ہیں، تو بس یہی سمجھو میں اپنی منزل پر آیا ہوں۔ میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں، جوزفائن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راول خان بہت ہوشیاری سے کام لے رہا تھا۔ جوزفائن کچھ بھی تھی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ عورت تھی۔ راول خان جانتا تھا کہ عورت کے اندر کی عورت کبھی نہیں مرتی۔ اس عورت سے بے پناہ الفت کا اظہار کر کے وہ اسے جیت سکتا ہے۔ کم از کم اس میدان میں اسے برتری حاصل تھی۔ جوزفائن پگھل گئی، پھر اس نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، طویل عرصے کے بعد میں نے راول خان کو دیکھا ہے۔ وہ راول خان ایک بار پھر مجھے یاد آیا جو یورپ میں میرے ساتھ تھا، جو سرگرم تھا، نوجوان اور پرجوش تھا۔ راول خان، اتنے دن کے بعد تمہاری واپسی کیوں ہوئی؟ میں حیران ہوں۔ راول خان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا ہے۔ اس نے اس وقت تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ چہرے پر گمبھیرتا پیدا کر کے اس نے کہا، نگاہوں میں فرق آ جاتا ہے جوزفائن، انسان کبھی نہیں بدلتا۔ فلسفہ کیوں بول رہے ہو میرے سامنے؟ کیوں؟ کیا تم مجھے تعلیمی لحاظ سے خود سے کمتر سمجھتی ہو؟ تمہیں تو ہر لحاظ سے خود سے برتر سمجھا تھا خان، مگر تم نے مجھے وہ مقام نہ دیا جو میں نے چاہا۔ جوزفائن، انسان اپنی سوچوں میں بھٹک کر اتنی دور چلا جاتا ہے کہ پھر اصلیت اس کی نگاہوں سے معدوم ہو جاتی ہے۔ اگر تم دل کی گہرائیوں میں جھانکو، دل و دماغ کو یکجا کر دو، تو تمہیں احساس ہوگا کہ راول خان کبھی تم سے دور نہیں گیا۔ وہ تمہیں اپنی امنگوں کا تاج بنا کر اپنے دیس میں لایا تھا۔ یہ دوسرے تھے جنہوں نے ہمارے درمیان خلیج پیدا کی۔ ذرا غور کرو، کیا وہ میں تھا جس نے تمہیں شیرکوہ میں تمہاری آرزوؤں کے مطابق خوش آمدید نہ کہا؟ کیا وہ میں تھا جس نے تمہیں نقصان پہنچایا؟ جوزفائن، اپنی بستی میں واپس آتے ہوئے خود میرے دل میں یہ احساس نہیں تھا کہ وہاں میرا استقبال کس طرح ہوگا۔ تم بتاؤ، کتنے عرصے میں ان لوگوں کی نگاہوں میں خار کی مانند کھٹکتا رہا۔ تم اگر میرے ساتھ نہ آتی یا میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر تم سے منسلک نہ ہو جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ شیرکوہ مجھے خوش آمدید کہتا، سردار زارق خان اپنی زندگی ہی میں سرداری کا منصب میرے سپرد کر دیتا، یہ تمام لوگ خلوص دل سے میرے ہم نوا ہوتے اور میرے لیے ان پہاڑوں میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ لیکن یہ محبت ہی تو تھی جس نے مجھے ہر شخص سے بے نیاز کر کے تم تک محدود کر دیا۔ برائیاں ہمارے راستے میں آتی رہیں اور سوچوں کے دھارے بدلتے رہے۔ اس میں جہاں جہاں میرا قصور ہے تم مجھے بتا دو، میں آج اس کا فیصلہ کر لینا چاہتا ہوں۔ جوزفائن دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے کہا، لیکن خان، اصول تراش کر تم نے مجھے خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ کون سے اصولوں کی بات کرتی ہو جوزفائن؟ کیا میں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ تم میری دوسری شادی کرا دو؟ میں تو خود تمہاری محرومیوں میں شریک ہو گیا تھا۔ تم ہی نے تو میرے لیے یہ کانٹا تلاش کیا اور میرے سینے میں چبھو دیا۔ دیکھو جوزفائن، وقت بدلتا ہے تو سوچیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جوانی کی سوچ میں صرف ایک محبوب کی خواہش ہوتی ہے، اور محبوب کے مل جانے کے بعد اسے ایک روایتی مستقبل دینے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، اور یہ مستقبل بچے ہوتے ہیں۔ تم محروم کر دی گئی تھیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تھا اس کا دہرانا بے سود ہے۔ باقی ساری باتیں ایک معمول کے مطابق ہوئیں، ان میں تم مجھے کہاں قصوروار قرار دیتی ہو؟ بچے جب انسانی زندگی سے منسلک ہو جاتے ہیں تو سوچوں میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میری اولاد فرخانہ کے وطن سے پیدا ہوئی۔ آج اگر میں فرخانہ سے انحراف کر لیتا تو کیا میرے بچے مجھے سوالیہ نگاہوں سے نہ دیکھتے؟ جوزفائن، بس یوں سمجھو کہ میرے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک انگلی کا اضافہ کر دیا گیا، اور ظاہر ہے وہ انگلی بھی میرے جسم سے منسلک ہے، اسے ساتھ رکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ جوزفائن خاموشی سے راول خان کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، خیر چھوڑو خان، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن مجھے تم سے شکایت ہے جوزفائن۔ راول خان بولا، کیا شکایت ہے تمہیں مجھ سے؟ تمہارے ذہن میں میرے لیے ہر قسم کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہو خان؟ تمہارا عمل بتاتا ہے۔ کون سے عمل کا تذکرہ کر رہے ہو اس وقت؟ جوزفائن نے سوال کیا۔
خوشبخت خان: کیا مطلب؟ جوزفائن: نہ جانے کتنے مرحلوں سے، کیسے کیسے مصائب سے گزرنے کے بعد ہم دونوں نے شیر کوہ میں اپنا صحیح مقام پایا ہے۔ بلا شبہ جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں ان کے بارے میں صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہماری آرزو تھی کہ اب کوئی ہمارا مد مقابل نہیں ہے، کوئی ہم سے باغی نہیں ہے، یہاں تک کہ طغرل خان کا کانٹا بھی صاف ہو چکا ہے۔ شیر کوہ میں ہماری حیثیت مستحکم ہے۔ وضاحت کرو خان، کھل کر بات کرو، جوزفائن نے کہا۔ تم کبھی بھی حالات سے لا علم نہیں رہتی جوزفائن، یہی تمہاری خوبی ہے۔ تم میں حکمرانی کی صفات موجود ہیں اور میں اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حکمرانوں سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود تم میں حکمرانی کی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ تم ماحول سے باخبر رہنا جانتی ہو۔ مجھے بتاؤ جوزفائن، کیا ان دنوں شیر کوہ میں بے اطمینانی نہیں پھیلی ہوئی؟ وہ سفاک قاتل کون ہے جو گھروں میں داخل ہو کر انسانی خون بہاتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ جوزفائن چونک پڑی۔ اس نے حیران نگاہوں سے راول خان کو دیکھا اور بولی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے خوشبخت کا نام لیا ہے، راول خان بولا۔ جوزفائن متعجبانہ نگاہوں سے راول خان کو دیکھتے ہوئے اپنا رخسار کھجاتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، او مائی گاڈ، میرے ذہن میں یہ خیال کیوں نہ آیا؟ کیا مجھ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے؟ راول خان گہری نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، میں سمجھا نہیں جوزفائن۔ جوزفائن نے کافی دیر تک کوئی جواب نہیں دیا اور پھر آہستہ سے بولی، راول خان، یہ واقعات میں نے بھی سنے تھے، میں نے بھی اس بارے میں سوچا تھا، لیکن ذہن خوشبخت خان کی طرف نہیں گیا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بات میرے علم میں ہے تو میں تم سے پوری سچائی سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں، اور ابھی تو ہم دعوے سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان وارداتوں کے پس پردہ خوشبخت خان ہے۔ راول خان گہری نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ محسوس ہوا کہ جوزفائن اس وقت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ درست ہے۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی تو جوزفائن نے کہا، ہو سکتا ہے، اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھا تھا جوزفائن کہ ابھی تمہارا ذہن میرے لیے کدورت کا شکار ہے اور تم شیر کوہ سے مسلسل انتقام لینا چاہتی ہو۔ تمہاری یہ سوچیں ان لمحات کی نفی کرتی ہیں راول خان۔ غور کرو، میں نے سب کچھ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ ایک خوشبخت خان کو تم سے مانگا ہے۔ میں اسے مستقبل کا سردار بنانا چاہتی ہوں۔ میری تمام تر کوششیں اس بات پر صرف ہو رہی ہیں کہ وہ ایک سردار کی حیثیت اختیار کرے، لیکن اسے جو کچھ بنایا ہے وہ طغرل خان نے بنایا ہے۔ ہاں، وہ بہتے ہوئے خون کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے زندگی میں شدید بیزاری کا احساس ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، طغرل خان نے اسے نہ جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت اس قدر بدل کر رہ گئی۔ سنو راول خان، اگر یہ بات سچ ہے تو تمہیں چشم پوشی سے کام لینا پڑے گا۔ ہماری آرزوؤں کا ایک ہی مرکز ہے، خوشبخت خان۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو یوں سمجھو اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ خوشبخت خان ان وارداتوں کے پس پردہ ہو۔ اس کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو ہمیں خوشبخت خان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ کیا خاک تحفظ کروں گا جوزفائن؟ اس نے اتنی انسانی زندگیوں کو ختم کر دیا ہے۔ شیر کوہ میں اس نے عجیب و غریب خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ ہم اور تم اگر چاہیں بھی تو اس کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ بے شمار افراد رات کی تاریکیوں میں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ سب سخت غصے اور انتقام کا شکار ہیں۔ اگر کبھی وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یقین کرو وہ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جوزفائن۔ جوزفائن کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اس نے تشویش کے لہجے میں کہا، کچھ کرو راول خان، کچھ کرو، اس بارے میں کچھ کرو۔ اس بات کے امکانات ہیں، بالکل ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ہم خوشبخت خان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں تو وہ باغی ہو جائے، شیر کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور اس کے بعد اپنے اس وحشی جذبے کی تسکین کرتا رہے جو اسے خون بہانے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یوں سمجھو طغرل خان ایک نیا روپ لے کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ خوشبخت خان کے اندر جو صلاحیتیں پوشیدہ ہیں وہ کسی طور بھی طغرل خان سے کم نہیں ہیں۔ ویسے راول خان، یہ بات اپنے ذہن سے مستقل نکال دو۔ دوبارہ اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے کہ خوشبخت خان یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہم خوشبخت خان کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔
اگر واقعی یہ وارداتیں اس نے کی ہیں تو پھر ہمیں کوئی ایسی ترکیب اختیار کرنا ہوگی جس سے ہم خوشبخت خان کو اس کیفیت سے نکال سکیں۔ راول خان، یہ بہت ہی انوکھا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہمیں نہایت ہوشیاری سے اس مسئلے سے نمٹنا ہے۔ کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں خود بھی انہی کیفیات کا شکار ہوں جوزفائن۔ تم خود سوچو، ایک بیٹے کی آرزو کس طرح ہمارے سینے میں پروان چڑھ رہی تھی۔ ہماری یہ آرزو پوری ہو گئی، لیکن اس کے بعد تقدیر نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ہم خود تو مجرم ہیں۔ تغرل خان بھی تو ایک معصوم بچہ تھا، اسے برا بنانے والے ہم ہی تو ہیں۔ اسے ہم نے ہی تغرل خان بنایا تھا، اور تغرل خان نے ہم سے انتقام لیا۔ خوشبخت خان کو اس نے اپنا روپ دے دیا، اور یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے۔ ماضی کو رونے سے کچھ نہیں ملتا راول خان، ہمیں حال دیکھنا ہے۔ تم نے میرے ذہن میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اگر خوشبخت خان کو کچھ ہو گیا تو یوں سمجھ لو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، شیر کوہ بھی نہیں رہے گا۔ جوزفائن کا لہجہ تبدیل ہونے لگا۔ راول خان آہستہ سے بولا، اس سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے جوزفائن۔ خوشبخت خان کی زندگی بچانے کے لیے میں ہر تعاون کروں گی راول خان۔ اگر ہمارا یہ اندیشہ درست نکلا اور وہی ان وارداتوں کے پس پشت ہوا تو تم ایک سردار کی حیثیت سے کیا کرو گے؟ راول خان سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، جوزفائن، اول تو یہ کہ اگر اس کے ہاتھوں انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے تو اصولی طور پر ایک تو وہ مجرم ہے، اور ایک مجرم کو وہی سزا دینی پڑتی ہے جو رائج ہو۔ اس طرح تو ہم خوشبخت خان کی زندگی کسی طور نہیں بچا سکیں گے، ہر چند کہ یہ بات صرف میں اور تم سمجھتے ہیں کہ خوشبخت خان کی یہ کیفیت کیوں ہوئی، لیکن جب جرگے کا اجلاس ہوگا، مجرم کا چہرہ سامنے لایا جائے گا تو ایک سردار کی حیثیت سے مجھ سے انصاف طلب کیا جائے گا۔ کیا انصاف کروں گا میں اس وقت؟ انصاف ہماری مٹھی میں ہے۔ بہت عرصے کے بعد ہمیں شیر کوہ پر برتری نصیب ہوئی ہے۔ دیکھو راول خان، کسی بھی قیمت پر میں خوشبخت خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، سمجھ رہے ہو تم؟ اسے ہر وہ آسانی حاصل ہونی چاہیے جو عام لوگوں کو نہیں ہوتی۔ شیر کوہ کے لوگ تغرل خان کی ایک دھاڑ کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ بے شمار افراد ہلاک ہوئے۔ اگر آج ہم نگاہ ٹیڑھی کر لیں تو ان لوگوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کے لیے خوشبخت خان کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، میں اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ اسے آئندہ کے لیے روکا جائے۔ اس میں اور بھی خطرات ہیں۔ اگر وہ اسی طرح اپنی کارروائیاں جاری رکھے رہا تو کسی اور کے ہاتھوں اسے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ راول خان کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر گمبھیرتا طاری تھی۔ نہ جانے کیوں دل کو یہ یقین ہو رہا تھا کہ خوشبخت خان ہی ان تمام وارداتوں کا ذمہ دار ہے، لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکنے سے اسے خود بھی یہی احساس ہوتا تھا کہ خوشبخت خان کی زندگی ان سب کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد جوزفائن سے کہا، تم بھی اندازہ لگاؤ جوزفائن، اور میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہ در حقیقت خوشبخت خان ہی ہے جو یہ تمام کارروائیاں کر رہا ہے۔ اگر وہی ہے تو ہمارے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اسے خفیہ طور پر نظر بند کر دیں، اسے قید میں ڈال دیا جائے اس وقت تک جب تک کہ اس کی یہ فطرت درست نہ ہو جائے۔ یہ اس کی زندگی کے لیے ضروری ہوگا۔ کیا اسے عام قید خانے میں ڈالا جائے گا؟ نہیں۔ اگر تم چاہو تو اس کے لیے پرانے محل کے تہہ خانے کو درست کرا سکتی ہو، وہ جگہ اس کے لیے مناسب رہے گی۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ جوزفائن نے پوچھا۔ تو پھر ہم اسے اس کی تقدیر سمجھ کر چھوڑ دیں گے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اسے نقصان ہے۔ کم از کم یہ تو ہو کہ ہم اپنی جیسی کوششیں کریں۔ ٹھیک ہے راول خان، محل کا بڑا تہہ خانہ خفیہ طور پر درست کرا لیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ اسے راہ راست پر لا سکوں، جوزفائن نے پریشانی سے کہا، اور میں آج سے اپنی ہر رات اس کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ضرور تعاون کروں گی راول خان، جوزفائن نے کہا۔ راول خان گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ کم از کم اپنی اس کوشش میں اسے ضرور کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ جوزفائن کا تعاون بہر طور بہتر تھا۔ یہاں مسئلہ ایسا تھا کہ وہ خود بھی اس مجبوری کا شکار تھا۔ خوشبخت خان اس کی آرزوؤں کا مرکز بھی تو تھا، لیکن تقدیر، سزا، اس تصور کو وہ اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ صبح تک وہ جوزفائن کے ساتھ رہا اور پھر پرانے محل ہی سے تیار ہو کر جرگے کے اجلاس کے لیے نکل گیا۔ جوزفائن نے جاتے ہوئے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہر دوسری رات وہ جوزفائن کے ساتھ رہے گا۔
یہ مفاہمت کی جانب ایک قدم تھا۔ بظاہر اس میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ اس طرح اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اگر ان وارداتوں کے پیچھے خوشبخت خان کا ہاتھ ہے تو کم از کم جوزفائن اس سے لا علم ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے سزا سے کم نہیں تھا۔ دوپہر کو اس نے فرحانہ سے کہا، خوشبخت خان کے بارے میں تمہارے کیا احساسات ہیں؟ میں سمجھی نہیں خان، کیا تم اس سے دوری محسوس کرتی ہو؟ خان، اس سے قریب ہیں؟ کیا مطلب؟ ہر وہ بات جس سے خان کو اطمینان ہو میرے لیے باعث اطمینان ہے، فرخانہ نے جواب دیا، اور اگر میں خوشبخت خان کو کوئی سزا دوں تو میری پیشانی پر ایک شکن بھی نمودار نہیں ہوگی۔ تمہیں مجھ پر اتنا اعتماد ہے فرخانہ؟ ان الفاظ سے کہیں زیادہ خان، فرخانہ نے اعتماد سے کہا، حالانکہ تمہیں میری ذات سے ہمیشہ کسی نہ کسی دکھ کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ آپ کی مجبوریاں بھی تو میری نگاہ میں ہیں خان، میں جانتی ہوں کہ آپ بھی مجبور ہیں۔ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اولاد ماں اور باپ دونوں کی تقدیر ہوتی ہے۔ اگر راول خان گنہگار انسان ہے تو فرخانہ نیکیوں کا نشان ہے، پھر اولاد باپ ہی کے گناہوں کا خمیازہ کیوں بھگتے؟ اسے ماں کی نیکیوں کا حصہ بھی تو ملنا چاہیے۔ فرخانہ کچھ نہ سمجھی، عجیب نگاہوں سے راول خان کو دیکھتی رہی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔